محترم ناظرین، آپ سامنے مسجد نمرہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ مسجد نمرہ، اس کا کچھ حصہ عرفات کے حدود میں ہے اور اس کا کچھ حصہ عرفات کے حدود سے باہر ہے، اور ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منا سے عرفات آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت عرفہ کے حدود سے باہر ہی گزارا۔ اس کے بعد جب زوال کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے حدود میں آئے، اور یہاں آنے کے بعد یعنی عرفات کے حدود میں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اذان، دو اقامت، قصر کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ادا کی، یعنی ظہر کی نماز 2 رکعت اور عصر کی نماز 2 رکعت ادا کی۔ ان دونوں نماز میں آگے پیچھے کوئی بھی سنت، کوئی بھی نفل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کیا۔ اس لیے جو لوگ بھی حج کرنے کے لیے آتے ہیں انہیں چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر چلیں، اس کی اقتداء کریں، اس کی پیروی کریں، اور ہمیں ان سب جھمیلوں میں نہیں پڑنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آئے تھے، کیا تھے، مقیم تھے، مسافر تھے۔ ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، بلکہ ہم اسی طرح سے عمل کریں گے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ اور یہاں پہ حج کے جو ایام ہیں، حج کے جو دن ہیں، اس کو الگ مانیں گے اور کہیں گے کہ جو کوئی بھی شخص چاہے وہ مکہ میں ہی کیوں نہ رہتا ہو، وہ بھی حج کے دنوں میں قصر کرے گا۔ تو وہ بھی جب عرفات پہنچتے ہیں تو وہ قصر کرتے ہیں، تو ہم بھی قصر کی نماز ادا کریں گے۔ اور یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ادا کی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار میں، عبادت میں لگ گئے، اور یہاں پہ مغرب کی وقت تک رکے رہے، کہ جو کوئی بھی شخص حج کرنے کے لیے آتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہاں پر مغرب تک رکے، یعنی جب سورج غروب ہو جائے تب وہ عرفات کے حدود سے باہر نکلے، کیونکہ اگر کوئی شخص عرفات کے حدود میں ہے اور مغرب کی اذان سے پہلے ہی نکل جاتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ یا تو وہ واپس آئے، واپس آنے کے بعد پھر جائے، یا اگر واپس نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کے اوپر دم۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ یہاں پہ آئے ہیں تو شام تک رکیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز عرفات میں نہیں ادا کیا، بلکہ جب مغرب کا وقت ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے، اور راستے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز نہیں ادا کی، چونکہ مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہے، آپ اس میں 3 رکعت کی نماز میں قصر نہیں کر سکتے، اس لیے سمجھیں کہ وہ ایک طرح سے مکمل ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کیا۔ اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز ادا کیا یا نہیں ادا کیا؟ اس کے بارے میں کوئی خاص روایت نہیں ہے، کوئی خاص بیان نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز ادا کیا یا نہیں ادا کیا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وتر کی نماز ادا کر لے، بقیہ اس کے علاوہ کوئی بھی نماز نہ ادا کرے، کوئی بھی سنت، کوئی بھی نفل، کچھ بھی نہیں، وہ سو جائے اور اس کے بعد صبح اٹھے فجر کی نماز ادا کرے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں مسجد نمرہ میں یہ اس کے دروازے ہیں، ابھی یہاں پہ کچھ بھی بھیڑ نہیں ہے چونکہ حج کا وقت نہیں ہے۔ یہ مسجد ہے جہاں پہ ایک طرح سے سمجھیں کہ ایک وقت میں 2 نماز ادا کرتے ہیں، اور ایک ہی دن کی جو بھیڑ ہوتی ہے وہی بھیڑ یہاں پہ ہوتی ہے۔ ہمارے کچھ حاجی کیا کرتے ہیں کہ کسی وجہ سے فجر کی نماز یہیں پہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ بحالت مجبوری یہاں پہ آ گئے ہیں تو الگ چیز ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
عرفات میں صرف ظہر اور عصر کی نماز ادا کیا، فجر کی نماز آپ نے منی میں ادا کیا، یعنی 9 تاریخ کو 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز منی میں ادا کیا۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ آیت لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ یہ اس طرح سے سورہ حج کی آیتیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں اس کنارے تک۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہی لوگ ہیں جنہیں حج کی سعادت نصیب ہو سکتی ہے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا۔ جو لوگ اس وقت زندہ تھے یا جو اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے یا جن کا وجود بعد میں آنے والا ہے، غرض کہ جس نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی پکار پہ لبیک کہا وہ یہاں پہ حاضر ہوگا، حج کرے گا۔ اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد دوسری طرف چلتے ہیں۔ یہ کافی کشادہ ہے مسجد نمرہ، لیکن حج کے دنوں میں ایسا لگتا ہے کہ کتنا تنگ ہے۔ اور ادھر حمام ہے، ٹوائلٹ، کہ اگر حاجیوں کو ضرورت ہو، قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو یہیں پہ آ کر کے اپنی ضروریات پوری کریں۔ یہ بند ہے، یہ صرف حج کے دنوں میں کھلتا ہے، ورنہ عام دنوں میں یہ بند ہی رہتا ہے۔ حج کے دنوں میں اس مسجد کے چاروں طرف اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اندر بھی باہر بھی، کہ کہیں بھی آپ کو جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ جزائے خیر دے اس حکومت کو کہ انہوں نے حاجیوں کی سہولت کے لیے جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنی استطاعت سے بڑھ کر کے انہوں نے کوشش کی ہے کہ حاجیوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور آپ ابھی سامنے دیکھ رہے ہیں عرفہ کا حدود، یہیں سے عرفہ ختم ہو رہا ہے۔ آپ کو میں ابھی بورڈ دکھا رہا ہوں۔ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ اس مسجد کا کچھ حصہ عرفہ کے حدود میں ہے تو کچھ حصہ عرفہ کے حدود سے باہر ہے۔ اس لیے ہمارے وہ حاجی جو حج کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان کا ارادہ اس مسجد میں قیام کرنے کا ہوتا ہے تو اس بات پر خاص طور سے دھیان دیں کہ اگر وہ مسجد میں رکے ہوئے ہیں تو جہاں سے عرفہ کا حدود شروع ہوتا ہے وہ زوال کے بعد عرفہ کے حدود میں داخل ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ زوال کا وقت ہو جائے وہ عرفہ کے حدود میں ہی نہ گھسیں اور پھر ایسے ہی واپس چلے جائیں، ایسا نہ ہو۔ اور عام طور پہ جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ پوری مسجد میں ادا کی جاتی ہے۔ اگر حج کے دنوں میں آپ کو مسجد نمرہ میں گھسنے کا موقع مل جائے، جگہ مل جائے، تو خیموں میں رہنے سے بہت ہی بہتر ہے۔ یہاں پہ بہت ہی سکون رہتا ہے الحمدللہ۔ ایک تو آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، اور دوسرا کہ آپ کو سہولت رہتی ہے، آسانی رہتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہیں سے بورڈ ہے اور اسی کے سامنے، بورڈ کے سامنے ہی مسجد نمرہ کا آدھا حصہ ہے۔ آدھا حصہ عرفات کے حدود سے باہر ہے۔ اب میں آپ کو واپس لے کے چل رہا ہوں اور اس جگہ پہ لے کے چل رہا ہوں جسے جبل عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے اس کے متعلق ویڈیو بنایا ہے، اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں
کہ آخر عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں نے بتلایا ہے، تو آپ وہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ اور زیارت کے سلسلے میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ سب جگہیں مشاعر مقدسہ میں سے ہیں، ان کی اہمیت ہے، لیکن عام دنوں میں یہاں پر آ کر کے کچھ اور کرنا، نماز ادا کرنا یا اس طرح سے کوئی چیز، یہ اس طرح سے کسی بھی صحابہ سے ثابت نہیں ہے کہ حج کے علاوہ کے دنوں میں یہاں پہ آئے ہوں اور یہاں پہ نماز ادا کرنے کا خصوصی اہتمام کیا ہو۔